اب موقع لگا جب سے چلے گئے تھے آئے تھے چندے کے لیے جگہ لی 5 لاکھ کی نگر سرا مدرسہ اور مسجد دونوں کی جگہ کر لیا اعلان کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا اثر پڑے گا نہیں تعلیم سے کہتے ہیں آپ کا اثر پڑے گا. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مؤقر علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بڑے حرمت والوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں جو تعلق جوڑا گیا ہے وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کی آمد کے اعتبار سے جوڑا گیا ہے. حالانکہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے ایک ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں اور اس مہینے کو جو فضیلت ہے وہ آقا مدنی کی برکتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ آقا مدنی کا اس دنیا کے اندر آنا دنیا کی ظلمتوں کے لیے، تاریکیوں کے لیے ایک روشنی کا سبب بنا. ان سے پہلے بڑی تاریکی، بڑی ظلمتیں، انسانیت سے متنفر، کوئی آپس میں محبت نہیں، کوئی بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں، کوئی بڑوں کی قدر نہیں، عورتوں کی کوئی قدر نہیں، کسی کی کوئی ماننے والا نہیں، غلاموں پر بے جا ظلم. تو اس طریقے کی ظلمتیں اور تاریکیاں اس زمانے پر پھیلی ہوئی تھی.
ذرا ذرا سی باتوں پر صدیوں ہزاروں دنوں تک آپس میں جھگڑے نفرتیں، یہ آقا مدنی کے آنے سے پہلے اس زمانے میں سب کچھ تھا۔ لیکن جب محمد عربی اس دنیا کے اندر آئے اور تشریف لائے تو یہ ساری ظلمتیں چھٹتی چلی گئی۔ تو دنیا کی انسانیت نے ایک خوشی منائی، مظلوموں نے خوشی منائی، کمزوروں نے خوشی منائی، غلاموں نے خوشی منائی، عورتوں نے خوشی منائی۔ اور کیوں نہ خوشی مناتے؟ کیونکہ ان کے حقوق ان کو مل چکے تھے، جن حقوقوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ادا کرنا تو دور کی بات، وہ حقوق ان سب کو آقا مدنی کے آنے سے مل گئے تھے۔ تو آقا مدنی کا آنا بڑا خوشی کا سبب ہے، اور خوشی ہوئی پوری انسانیت کو، اور خالی انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ جو اور تمام مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات کو خوشی ہوئی، یہاں تک کہ جانوروں کو، شجروں کو، حجروں کو، ہر چیز کو آقا مدنی کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اللہ کے غنچے میں اور ان کے باغیچے میں جو سب سے قیمتی پھول تھا، نگینہ تھا، اور اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی ہیرا تھا، وہ محمد عربی تھے جو دنیا کو مل گئے تھے۔ تو اس لیے تمام کی تمام مخلوقات خوشی میں مسحور ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ان کے آنے کا مقصد، یا اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو چیز دین کے اندر ثابت ہے، جو دین کے اندر قرآن سے پائی گئی ہے، یا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ملی ہے، یا نبی علیہ السلام کے قول و فعل سے مجھے اور آپ کو ملی ہے، یا صحابہ کے کسی نقش سے یا عمل سے مجھے اور آپ کو ملی ہے، یا علماء نے متفقہ طور پر کسی چیز کا فیصلہ کیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز نہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے، نہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ہے، نہ قرآن سے مجھے اور آپ کو کہیں سے نظر آتا ہے، نہ اسی طریقے سے علماء کا ان پر کوئی متفقہ فتویٰ ہے، یا اس پر اجماع ہے، یا اس پر قیاس ہے، اگر اس طرح کا کوئی بھی اصول کسی بات پر نہیں پایا جاتا تو اس بات پر عمل کرنا دین نہیں کہلاتا بلکہ وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اس لیے معزز حاضرین، جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے اس مہینے کے ایک دن کو تہوار کا دن سمجھا ہے، اور تہوار نہیں بلکہ اس کو عید کی طرح منانا ہے، اور عید کی طرح نہیں بلکہ باقاعدہ اس میں نہ جانے کتنی خرافات پیدا کر دی گئی ہیں۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتلایا جائے، ارے یہ چیز دین میں نہیں ہے، یہ چیز نبی نے نہیں کی ہے، یہ صحابہ نے نہیں کی ہے، تو وہ اور پلٹ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نبی کے گستاخ ہو، تم نبی کو نہیں مانتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، دلوں کی عزت بدعتوں سے ادا نہیں ہوتی، دلوں کی عزت ان کے طریقے پر چلنے سے ادا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتلاتا چلوں، آپ نے عیسائیوں کا ایک تہوار سنا ہوگا جس کو کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 25 دسمبر کو تقریباً منایا جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ کے اس لاڈلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے 300 سال تقریباً جانے کے بعد 300 سال تک کوئی ایسی تقریب نہیں ملتی، کوئی ایسا فنکشن نہیں ملتا، کوئی ایسا جلسہ اور جلوس نہیں ملتا کہ جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو
ہاں ایک مضمون بنایا گیا ہو. جب یہ 300 سال حضرت عیسیٰ کے زمانے کو گزر گئے، پھر اس کے بعد کچھ پادریوں نے اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیا، ارے کیوں نہ ہم اللہ کے اس نبی کی جو پیدائش کا دن ہے جس کو 25 دسمبر کہا جاتا ہے، کیوں نہ اس دن میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے، حضرت عیسیٰ کی سنتیں بتائی جائیں، طریقے بتائے جائیں. وہ ہمارے لیے قربانی دے کر کے گئے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھایا جائے. چنانچہ پادریوں کے مشورے میں یہ بات آ گئی تو شروعات اس طرح ہوئی کہ پہلے اپنے کلیساؤں میں، اپنے عبادت گھروں میں یہ بیٹھ جاتے تھے اور 25 دسمبر کے دن تمام عیسائی اس عبادت خانے میں جمع ہوتے تھے. ایک پادری کھڑا ہو کر کے ہاں تقریر کرتا تھا، حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں بتلاتا تھا، سیرت کے بارے میں بتلاتا تھا اور پھر عمل کرنے کے لیے کہتا تھا. بات یہیں تک نہیں رکی بلکہ پھر بات آگے بڑھی. لوگوں نے کہا تقریر میں مزہ نہیں آتا، اس میں اور اضافہ کیا جائے. چنانچہ اضافہ کیا کیا گیا، اب اس میں بڑھوتری کیا کی گئی کہ اس میں میوزک کو ملا دیا جائے، اس میں موسیقی کو ملا دیا جائے. چنانچہ جب یہ 25 دسمبر کا دن آتا تو اب تقریریں بھی ہوتی ہیں اور نعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی نعتیں اب صرف ایسے نہیں ہو رہی ہیں بلکہ موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہیں، باجے کے ساتھ ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر اس کو بجاتا ہے. یہ بات آگے بڑھی، ابھی بات یہاں تک نہیں رکی بلکہ لوگ کہنے لگے ابھی مزہ نہیں آتا بلکہ اس کو اور بڑھایا جائے، اس کو اور بڑھایا جائے. چنانچہ اس میں ناچنے والیوں کا انتظام ہونے لگا، گانا گانے والیوں کا انتظام ہونے لگا. تو موسیقی بڑھی ہے، پھر ناچ گانا بڑا ہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے اب بھی مزہ ادھورا ہے. اب اس میں شراب کے انتظام بھی ہونے لگے. یہاں تک کہ جب 25 دسمبر آتا ہے یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس 25 دسمبر کے دن پی جاتی ہے. پورے دن، پورے سال اتنی زناکاری اور عیاری نہیں ہوتی جتنی اس 25 دسمبر کے دن ہوتی ہے. تو ذرا سا ماحول، ذرا سا راستہ نکالا تھا، وہ راستہ کہاں تک بڑھا ہے آج دنیا جانتی ہے کہ 25 دسمبر کو کیسے کیسے منایا جاتا ہے، جس کو ہیپی کرسمس ڈے کہا جاتا ہے. اس رات میں سب چیز جائز ہے، اس رات میں ہر چیز کرنا، ہر کام کرنا جائز ہے. کہاں تک بڑھی یہ بات؟ شروعات کہاں سے ہوئی تھی کہ صرف اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی سیرت بتلانی ہے، ہمیں ان کا طریقہ بتلانا ہے. لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج فحاشی کے اس دروازے کو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 25 دسمبر کا دن پوری دنیا کے عیسائی نہیں بلکہ کچھ ہم جیسے اور آپ جیسے بھی منانے لگے ہیں. ہاں، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایسے ہی آپ چلے آئیے، اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے جس کو 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے. حالانکہ علماء کا اختلاف ہے، جب وہ حساب لگاتے ہیں تو 12 ربیع الاول بیٹھتا ہی نہیں، اور جب 12 ربیع الاول بٹھاتے ہیں تو پیر کا دن بیٹھتا ہی نہیں. اس لیے اس دن کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن پھر بھی چلو مان لیا جائے کہ یہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی آمد کا دن ہے. لیکن میرے بھائی، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، 63 سالہ زندگی کے اندر کبھی ہم نے اللہ کے نبی کے گھر والوں کو خوشی مناتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کیک کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ان کی خوشی میں ہاں باجے بجاتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی کا زمانہ ختم ہوا، ارے اللہ کے نبی پر مر مٹنے والے ابو بکر کا زمانہ ہے، لیکن کہیں پر یہ دن منتا ہوا نظر نہیں آتا. عمر کا زمانہ ہے، کہیں پر دن منتا ہوا نظر نہیں آتا. عثمان اور علی کا زمانہ ہے، کوئی دن مناتا ہوا نظر نہیں آتا. اس سے آگے چلیے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، کوئی بھی صحابی اللہ کے نبی کو، اس اللہ کے نبی کے اس دن کو مناتا ہوا نظر نہیں آتا.
بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ارے کیوں نہ ربیع الاول میں ایک جلسہ کر لیا جائے، اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو بتلا دیا جائے، سنت کو بتلا دیا جائے، تاکہ لوگ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ کوئی غلط بات نہیں، لیکن آگے کے دروازے کس نے کھولے ہیں؟ یہ راستوں میں ڈھول تاشے کے دروازے کس نے کھولے ہیں؟ یہ نظمیں جو میوزک کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کے دروازے کس نے کھولے ہیں؟ بڑے بڑے ڈیجوں کا انتظام، بڑے بڑے گانوں کا، قوالیوں کا انتظام، یہ کس نے دروازہ کھولا ہے؟ ہم مان لیتے تم اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے ہو، کوئی ناجائز نہیں ہے، ان کی شان میں نعتیں پڑھتے ہو، ہاں کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ڈھول تاشے کہاں سے جائز ہو جائیں گے؟ یہ ڈیجوں پر تھڑکنا اور ناچنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے جب بدعت کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر وہ بدعت نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک ناسور بن جاتی ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، کوئی زمانہ اس طریقے کا نظر نہیں آتا۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے ہندوستان کے ایک بادشاہ نے اس طریقے کی میلاد منانے کی کوشش شروع کی، اور وہ شروع ہوتے ہوتے آج اتنی بڑھ گئی کہ پوری دنیا کے لوگوں پر یہ تہوار کا دن مان لیا گیا، اس کو تہوار سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ اس امت کے اندر صرف دو تہوار ہیں، ایک عید ہے اور ایک بقرہ عید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دن تہوار نہیں ہوتا۔ کوئی اور دن ہاں عبادتوں کی راتیں ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی راتیں ہیں، لیکن تہوار کوئی نہ رات ہے نہ کوئی دن ہے، ہاں صرف اور صرف عید اور بقرہ عید ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنی راتوں کو یا دنوں کو تہوار مانتے ہیں بدعت ہے، چاہے وہ شب برات کیوں نہ ہو، چاہے وہ شب قدر کیوں نہ ہو، چاہے وہ شب معراج کیوں نہ ہو، چاہے وہ اور کوئی سی رات کیوں نہ ہو، محرم کے دن ہی کیوں نہ ہو۔ جب ان کا ثبوت اللہ کے نبی کے وقت سے نہیں ملتا تو یہ سب کے سب بدعتیں ہیں۔ ہاں عبادتیں الگ چیز ہیں، عبادتیں کرنا الگ چیز ہے، لیکن تہوار منانا اس لیے کہ یہ اسلام کسی چند باتوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس طریقے کے دنیا کے اور مذاہب ہیں کہ کچھ رسموں کو نبھا لیا جائے تو اس مذہب پر عمل کرنا ہو جائے گا، کچھ رسمیں کچھ مہینوں میں ادا کر لی جائیں تو اس مذہب پر عمل کرنا اور چلنا ہو جائے گا، لیکن میرا اسلام رسموں کا نام نہیں ہے، میرا اسلام رواجوں کا نام نہیں ہے کہ کچھ مہینے آئے اور ان میں تہوار منا لیے گئے، اسلام پر عمل ہو گیا، یا کچھ راتیں آئیں ان میں جاگ لیا گیا، اسلام پر عمل ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ راتوں میں جاگنے کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ دنوں میں اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ چیز ہے کہ جب تو صبح سے اٹھا ہے اور اٹھ کر کے چلا ہے، تیری ہر چیز میں اسلام نظر آئے، تیرے چلنے میں، تیرے کپڑوں میں، تیری عبادتوں میں، تیرے بولنے میں، تیرے بات کرنے میں، تیرے رہن سہن میں، تیرے لین دین میں، تیرے ماں باپ سے تعلقات رکھنے میں، بیوی کے تعلقات رکھنے میں، پڑوسیوں سے تعلقات رکھنے میں، اپنی بازار میں جائے تو دکانوں پر، یہاں تک کہ تیرے اٹھنے سے لے کر کے سونے تک اور اس دنیا میں آنے سے لے کر مرنے تک جو یہ زندگی ہے، اس تمام کا نام اسلام ہے۔ کچھ باتوں پر عمل کرنے کا نام اسلام نہیں۔ ٹوپی اوڑھ لی، کوئی وقت آیا کرتا پائجامہ پہن لیا تو ہو گئے مسلمان، نہیں میرے بھائی، اسلام ہر لمحے کا نام ہے، اسلام زندگی کے ایک ایک لمحے کا نام ہے، کسی بھی وقت میں یہ نظر نہ آئے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے تو بھیجا تھا آقا مدنی کو،
ورنہ میرے اور آپ کے رب اللہ رب العزت قرآن کریم اتار دیتے اور لوگوں سے کہہ دیتے اور لوگوں یہ قرآن کریم میں نے تمہارے لیے اتار دیا ہے، لہٰذا اس کو پڑھو اور عمل کرو، ہاں جیسا جس کی سمجھ میں آئے عمل کرو، لیکن اللہ رب العزت کو منظور نہیں۔ میرے رب نے قرآن بھی بھیجا اور قرآن پر عمل کر کے دکھانے والے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی بھی بھیجے، یعنی اے محمد عربی، یہ جو ہم نے قرآن بھیجا ہے ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے تمہیں اسے سمجھانا بھی ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، پڑھ کر کے بھی دکھانا ہے، سمجھانا بھی ہے اور خود عمل کر کے بھی دکھانا ہے کہ فلاں بات پر کس طرح عمل کیا جائے گا، فلاں کام پر کس طرح عمل کیا جائے گا۔ تو اب ہم آقا مدنی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آقا مدنی مزدوری کر رہے ہیں تو کیسے، بکریاں چرا رہے ہیں تو کیسے، جب آقا مدنی کا نکاح ہو گیا تو کیسے، بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کیسے، غلاموں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کیسے، جب آقا کو سرداری مل گئی تو اب سرداری ادا کر رہے ہیں تو کیسے، کوئی مہمان آ گیا تو کیسے، ماں باپ کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے، جو مزدور جو قیدی قید کر کے لائے گئے ان کے ساتھ کیسے، ہر طریقے سے آقا مدنی نے یہاں تک کہ کھانے سے لے کر پینے تک، اور کھانا پینا نہیں بلکہ استنجے تک کے طریقے مجھے اور آپ کو بتلائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام چند رسموں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ چیز ہے کہ جو بھی تجھے دیکھے فوراً سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی داڑھی ہے، یہ مسلمان کی ٹوپی ہے، یہ مسلمان کا کرتا پائجامہ ہے، یہ مسلمان کی بول چال ہے، یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ مسلمان کا وعدہ ہے، یہ مسلمان کی امانت ہے، یہ مسلمان کا بولنا ہے، جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تیری ہر چیز سے یہ نظر آ جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، آقا مدنی نے آ کر کے اس قرآن کو پڑھ کر کے بھی سنایا، پھر عمل کر کے بھی دکھایا، اور پھر لوگوں نے عمل بھی کیا ہے۔ ارے میں اور آپ کہاں عمل کریں گے؟ میں اور آپ تو کچھ رسموں کو مان لیتے ہیں، کچھ رواجوں کو ادا کر لیتے ہیں، ہاں وقت ملا تو نماز پڑھ لی اور نہ جمعے کے دن آ گئے مسجد کے اندر اور پھر دھڑلے سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ان باتوں پر عمل کرنے کا نام خالی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ تجھے اسلام کی یاد دلائے، تجھے مسلمان ہونے کا احساس دلائے، اور اس پر عمل کر کے اللہ کے نبی کے دیوانے جن کو میں اور آپ صحابہ اکرام کہتے ہیں، وہ ان باتوں پر عمل کر کے گئے ہیں اور ایسے عمل کر کے دکھائے ہیں کہ پوری دنیا آج تک ان کی مثال پیش نہیں کرتی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا مدنی بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بات لمبی ہے، اس کو نہیں چھیڑتا۔ اس وقت میں عروہ ابن ثقفی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تھا کہ اللہ کے نبی سے صلح کی بات کر لو۔ اللہ کے نبی کو آ کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے کفار مکہ میں پہنچا ہے، اور جا کر کے عروہ نے کہا ہے آؤ کفار مکہ، آؤ سرداران قریش، میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں، میں کیسر و کسرا کے پاس گیا ہوں، لیکن جو عزت اور جو محبت میں نے محمد کے ساتھیوں میں دیکھی ہے وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ ارے محمد اگر تھوکتا ہے تو اس کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ محمد عربی اگر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو کا پانی زمین پہ کوئی نہیں گرنے دیتا، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اس پانی کو لے کر اپنے بدنوں پر مل رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی نظریں اٹھا کر کچھ کہیں تو سارے متوجہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ کسی کو دیکھنے لگے تو سب کی نظریں جھک جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ محمد کسی کو کوئی اشارہ کرے تو تمام کے تمام صحابہ دوڑ پڑتے ہیں۔ ارے میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں لیکن ایسی محبت میں نے کسی قوم میں نہیں دیکھی جیسی محمد عربی سے ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ اور خالی ایسی سونے جاگنے کی جگہوں پر نہیں،
بلکہ روایتیں کہتی ہیں کہ جنگ کے میدانوں میں بھی اللہ کے نبی کو وہ محبت کر کے دکھائی ہے کہ آپ کو یاد نہیں کہ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کو بچاتے ہوئے اپنا پہلا ہاتھ شہید کرا دیتے ہیں اور پھر دوسرا ہاتھ بھی شہید کرا دیتے ہیں. یہ ہے محبت. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نگہبان ہیں جنگ احد کے اندر، اور تمام کافروں نے آ کر کے اللہ کے نبی کو گھیرا ہے اور تیر برسائے جا رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ فوراً لپٹ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں، اور سامنے آ کر کے یہاں پر جب تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور تلواروں کے بار چل رہے ہیں تو حضرت ابو دجانہ اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کی طرف نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ارے میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف کو میں پیٹھ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی پیٹھ کو کفار کی طرف کرتے ہیں اور سارے تیر اپنی کمر پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جان چلی جائے لیکن نبی کا ادب نہ چلا جائے. چہرہ اللہ کے نبی کی طرف ہے اور پوری کمر پر تیروں کے وار ہیں. کہاں سے پیش کریں گے ایسی محبت میں اور آپ؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ کچھ مہینوں کے اندر کچھ دنوں میں ان کو یاد کر لینا ان کا حق ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحے میں میرے آقا مجھے اور آپ کو بتلا کر کے گئے ہیں کہ تو اگر غریب ہے تو کس طرح زندگی گزارنی ہے. آقا مدنی نے گزار کر کے دکھائی ہے، اور جب تیرے پاس دنیا کی مال و دولت آ جائے تو پھر کس طرح تجھے زندگی گزارنی ہے. آقا مدنی بتلا کر کے گئے ہیں. کوئی بھی ایسا شعبہ آقا نے نہیں چھوڑا کہ جس میں دنیا والوں کو سبق نہ دیا ہو کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تبھی تو یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو پکڑنے والے اور ان پر عمل کرنے والے پوری دنیا کے لوگوں پر غالب آ گئے، اور پوری دنیا کے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں. آج میں اور آپ، آج صحابہ سے زیادہ میرے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، ان سے زیادہ مضبوط مکانات ہیں، ان سے زیادہ اچھے کپڑے ہیں، لیکن دنیا میں ذرا نظر دوڑائیے، میں اور آپ عزت کی نظروں سے نہیں بلکہ ذلتوں کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں. آج میں اور آپ سنتوں پر عمل اس لیے نہیں کرتے ارے کوئی مذاق اڑائے گا، داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کوئی مذاق اڑائے گا، ٹوپی اس لیے نہیں پہنتے ارے کوئی مذاق اڑائے گا، کرتا پائجامہ اس لیے نہیں پہنتے کوئی مذاق اڑائے گا. ارے اور کتنا مذاق اڑواؤ گے؟ پوری دنیا مجھے اور آپ کو مذاق کی نظروں سے ہی تو دیکھ رہی ہے. جس چیز میں عزت تلاش کر رہے ہیں وہاں تو ذلت ہی ذلت ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب وہ لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے دنیا کی مذاق سے نہ ڈرتے تھے. دنیا والے چاہے ان کا مذاق اڑائیں اس چیز سے نہ گھبراتے تھے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب حضرت حذیفہ ابن یمان اللہ کے نبی کی طرف سے ایران کی طرف سفیر بن کر کے گئے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ کے نبی کا پیغام دیا ہے، کھانے کا انتظام کر دیا گیا، حضرت حذیفہ بھی بیٹھ گئے اور دوسرے صحابی بھی بیٹھ گئے، اب آپس میں دونوں صحابی بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے، اگر وہ اٹھا کر کے کھانے کے قابل ہو تو اٹھا لیا جائے، ورنہ اٹھا کر کے ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ جو دوسری مخلوق کے کھانے کے قابل رہے. یہ سنت اللہ کے نبی کی ہے. لیکن آج کس طرح مذاق اڑاتے ہیں. آؤ چلو منڈپوں کا معائنہ کریں، آؤ شادی بیاہوں میں جا کر کے دیکھیں، آؤ دوسرے کے نکاح کی تقریبات دیکھیں کہ کس طرح کھانا پیروں میں، چپلوں میں، جھاڑووں میں، یہاں تک کہ نالیوں میں کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہتا. حضرت حذیفہ کھانا کھا رہے ہیں، کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقت کے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہے. اس وقت میں ایک لقمہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے گرا ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے صحابی نے کونی ماری ہے اور کہا ہے ارے کہاں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ تو صحیح کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے تہذیب و تمدن والے لوگ ہیں، اور تو ان کے سامنے زمین سے لقمہ اٹھا کر کے کھائے گا. اس وقت میں حضرت حذیفہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا
अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने आका की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या इन बेवकूफों की वजह से? आज हम दुनिया की वजह से कितनी सुन्नतों का जनाजा निकालते हैं। मैं तो जी कॉलेज में पढ़ता हूँ इसलिए दाढ़ी साफ है, मैं फुला जगह पर नौकरी करता हूँ रख नहीं सकता, मेरी अभी शादी नहीं हुई क्या करूँ, माँ बाप नाराज हो जाते हैं अगर जरा सी भी रख ली। ओ मेरे भाई, किन चीजों में मैं और आप इज्जत समझ रहे हैं? ये इज्जतें नहीं हैं, ये जिल्लतों के दरवाजे हैं। ये जिल्लतों के दरवाजे हैं जो मुझ पर और आप कर खुलते हुए जा रहे हैं। ये वो दीवाने थे कि सुन्नतों को छोड़ना मंजूर नहीं है, और पूरी दुनिया के तहजीब वाले लोगों को बेवकूफ कहा करते थे कि आका मदनी की सुन्नत नहीं छोड़ सकते। याद करो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का जमाना है। हजरत उस्मान जब सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का वालों से बातचीत करने के लिए गए थे, सुबह को उठ करके कुफ्फार मक्का ने देखा कि हजरत उस्मान इतने बड़े मालदार हैं, इतने बड़े ताजिर हैं, लेकिन देखा कि हजरत उस्मान का पायजामा उनकी पिंडलियों तक है, और चौधराहट और मालदारी तो ये कहती है कि पैंट और पायजामा नीचे रहे, लुंगी और धोती नीचे रहे। हजरत उस्मान का जब पायजामा उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने कहा, ए उस्मान, तेरी चौधराहट को क्या हो गया, तेरी मालदारी को क्या हो गया? अरे तू अभी बड़े बड़े सरदारों में बैठ करके मशवरा करेगा, लेकिन तेरा ये पायजामा कहां जा रहा है? तो हजरत उस्मान ने भी तारीखी जुमला कहा है कि मेरे आका का जहां है वहीं मेरा है, इन सरदारों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आज तो मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। जिनको खोलने चाहिए थे अपने टखने वो ढक करके रखते हैं, जिन्हें ढकने चाहिए थे वो खोल करके रखते हैं। मर्दों को खोलने चाहिए थे तो वो ढक करके रखते हैं, और औरतों को ढकने चाहिए थे वो खोल करके रखती हैं। अल्लाह, क्या हो गया इस उम्मत के लोगों को, क्या हो गया इस दुनिया के लोगों को? बेवकूफी की हद है कि हमारी बच्चियों के तो टखने खुले रहें, पिंडलियां खुली रहें, और हमारे मर्दों के टखने ढके रहें। क्या हम दुनिया की रणनीतियों में नाचते हुए जा रहे हैं? जैसा वो करते हैं वैसा ही हम भी करके दिखा रहे हैं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, तभी तो अल्लाह के दीवाने पूरी दुनिया पर गालिब रहे, और खाली पूरी अपने लश्कर के साथ नहीं, बल्कि मैं आपको बतलाता चलूं, जब हजरत हुज़ैफा और हजरत रुबई को हजरत साद इब्ने वक्कास ने ईरान की तरफ भेजा था और कहा था जाओ वहां के बादशाह से बात करो, ये दोनों अल्लाह के बंदे पहुंचे हैं। और जब बादशाह ईरान के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां के दरबान ने कहा है, अरे तुम्हारे मैले कुचैले कपड़े हैं, कहां जा रहे हो? कहा तुम्हारे बादशाह ने बुलाया है। कहा वहां का जुब्बा पहन लीजिए, वहां का जो खास कुर्ता है उसको पहन लीजिए, ताकि तुम हमारे बादशाह से बात करने के काबिल हो जाओ। उन दोनों सहाबा ने कहा था, अरे जाकर के उसको समझा दो हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं, और जिस हालत में हमें हमारे अमीर ने भेजा है, हमारे सरदार ने भेजा है, उसी हालत में अगर हमसे मुलाकात करनी चाहे तो कर ले, वरना हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। हमें मुलाकात करने का शौक नहीं है, कह दो उससे मैदानों के अंदर आ जाए, हमें उससे मुलाकात करने का कोई शौक नहीं है। चुनाचे दरबान दौड़ता हुआ बादशाह के पास पहुंचा है और जाकर के कहा, ऐ बादशाह सलामत, कौन सी मखलूक को बुलाया है? वो तेरे से मिलने वाला जुब्बा तक नहीं पहनते हैं, और कहते हम जिस हालत में आए हैं उसी हालत में बादशाह को अगर हमसे बात करना मंजूर है तो हमसे बात करें। बादशाह ने कहा, हमने उन्हें बुलवाया है, इसी हालत में उनको मेरे सामने पेश कर दिया जाए। चुनाचे बादशाह के सामने गए हैं। मैं पूरा लंबा वाकया आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं तो मुसलमानों की उस जुर्रत और हिम्मत को तुम्हें बतला रहा हूं जो उस वक्त के दीवानों के पास थी, और आज सब कुछ होते हुए बुज़दिली है, कायरता है और गुलामी की जिंदगी है। दोनों सहाबी बादशाह के पास पहुंचे। वहां का तरीका था, बादशाह बैठा हुआ है और तमाम के तमाम लोग खड़े हुए हैं। ये सहाबी भी जाकर के खड़े हो गए। बादशाह ने बात करनी चाहिए, ऐलान कर दिया, हम जिस आका के मानने वाले हैं उसने हमें ये सबक दिया है कि कोई बड़ा और छोटा नहीं है, या तो हमारे लिए भी कुर्सियां बिछवाई जाएं या आप भी हमसे खड़े होकर के बात करें।
یا تو ہمیں بھی بٹھائیے یا آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں اور ہم غلاموں کی طرح کھڑے رہیں. بادشاہ کے وزیروں کو غصہ آیا لیکن بادشاہ نے ہاتھ روک دیا کہ ان کو ہم نہیں بلایا ہے. چنانچہ بادشاہ نے کرسیوں کا انتظام کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت میں حضرت رباعی اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار جہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے اس پہ کپڑے کی کترنیں بندھی ہوئی ہیں یا لوہے کی جو تار وغیرہ ہوتے ہیں وہ بندھی ہوئی ہیں جس سے اس کا ٹوٹنا مضبوط ہو جائے. چنانچہ وہ ان کترنوں کو ٹھیک کرنے لگے. ہاں ایک دربان کہتا ہے اور کہہ کر کے وہ خشکی لینے کا اس کا ارادہ ہے. وہ حضرت رباعی بن عامر سے کہتا ہے اے ٹوٹی ہوئی تلواروں والو، کیا ان چھوٹی چھوٹی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو، ایران کو اپنے قبضے میں کرنے آئے ہو؟ تو حضرت رباعی نے کہا ارے تلوار کی طرف نہ مت جا، ابھی تو نے تلوار دیکھی ہے، ابھی اس کے چلانے والے بازوؤں کو تو نے نہیں دیکھا ہے. چنانچہ دربان کہنے لگا کہ وہ بھی ہمیں دکھلایا جائے. تو حضرت رباعی کہتے ہیں میں ایک وار کرتا ہوں جو تیرے اس محل میں سب سے مضبوط چیز وار کو روکنے والی ہو وہ لے کر کے آ جا. چنانچہ وہ دربان دوڑتا ہوا اس ڈھال کو لے کر کے آیا ہے جو بڑے بڑے جنگوں کے اندر اس میں کرش تک بھی نہ آئی ہے، اس کو لے کر کے کھڑا ہو گیا. حضرت رباعی نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کا وار کیا اور ڈھال کے دو ٹکڑے کر دیے. تمام کے تمام درباری حیران و ششدر ہیں. ارے کون سی مخلوق ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ایمان ان تلواروں پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان اس طاقت کی طرف ہے جس نے ابھی اس کے دو ٹکڑے کیے ہیں، اور ہم بھی تمہیں اس طاقت کی طرف بلانے آئے ہیں. ہم بھی تمہیں اس طاقت یعنی وحدہ لا شریک کی طرف بلانے آئے ہیں. کیوں تھی یہ ساری چیزیں؟ کیوں دی تھی اللہ رب العزت نے؟ کیونکہ وہ سنتوں کے پابند تھے. وہ دنیا کی مذاق اڑانے سے اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی. اس لیے میرے بھائی آج میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کو صرف رسم و رواج کا نام سمجھ لیا ہے کہ کچھ باتوں پر عمل کر لو، عید منا لو، بقرعید منا لو، رمضان میں ٹوپی اوڑھ لو، اس کے علاوہ جو چاہے کرتے پھرو. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. ربیع الاول آیا تو اللہ کے نبی کو یاد کر لو، جلسے جلوس کر لو، ان کو یاد کر لو، ان کی سیرت پڑھ لو یا ان کی شان میں نعتیں سن لو یا قوالی سن لو، اور اللہ کے نبی کی اس یاد کو تازہ کر کے ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے. یہ میری اور آپ کی بھول ہے. اسلام تو ہر لمحے مجھے اور آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے. کوئی مہینہ اسلام کے لیے خاص نہیں، کوئی دن اسلام کے لیے خاص نہیں. جب تو صبح سے اٹھا ہے اور سونے کے وقت تک اور جاگنے کے وقت تک ہر جگہ پر اسلام کا سبق ہے. اگر اس سبق پر عمل کرتے ہیں تو سمجھ لو ہم اسلام والے ہیں، اور اگر کچھ دنوں میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم اسلام پر نہیں ہیں بلکہ کچھ رواج ہیں جن کو میں اور آپ ادا کر رہے ہیں. اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس میں نبی کو جتنا یاد کرنا ہے خالی ان میں نہیں بلکہ پورے سال آقا کو یاد کریں. اور آقا کو یاد کرنے کا طریقہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ.